اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے پہلے دن کے اعمال بیان کروں گا کہ جس میں سب سے پہلے غسل ہے۔ جس طرح اس رمضان المبارک کی پہلی شب میں غسل کا ذکر کیا گیا ہے، سیم اس کے وہی فائدے ہیں۔ یہ غسل آپ نے رمضان المبارک کے اول دن کا غسل آپ نے آب جاری سے یعنی جاری پانی سے کرنا ہے۔ اس سے آپ ہر قسم کی خارش سے اللہ رب العزت آپ کو پورا سال محفوظ فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے 30 چلو پانی اپنے ہاتھوں میں لینا ہے اور اپنے سر پر ڈالنا ہے۔ جب یہ عمل آپ انجام دیں گے تو اللہ رب العزت سارا سال آپ کو جسمانی دردوں سے، تمام قسم کے درد، چاہے آپ کو جسم میں جہاں جہاں بھی درد محسوس ہوتا ہے اور جتنی بیماریاں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اور اس کے بعد 1 چلو عرق گلاب لے کر آپ نے اپنے چہرے پر ڈالنا ہے۔ اس عرق گلاب کے ڈالنے سے اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی ذلت اور پریشانی سے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ذلت محسوس بھی کر رہا ہے، پریشانی محسوس کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو ذلت اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ تھوڑا سا عرق گلاب وہ اپنے سر پر بھی انسان ڈال لے۔ اگر وہ عرق گلاب اپنے سر پر ڈالے گا تو اللہ رب العزت سارا سال اس شخص کو سرسام سے محفوظ فرمائے گا، یعنی یہ بیماری سرسام وغیرہ اس کو کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے اول شہر کی، جس طرح ہر مہینے میں ہوتی ہے، رمضان میں بھی وہ 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر 2 رکعت نماز خاص ہے رمضان کے پہلے دن کے ساتھ۔ جو شخص بھی یہ نماز ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کو ہر قسم کے فتنے اور مصیبت سے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ تمام قسم کی برائیوں سے اللہ رب العزت اس شخص کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، اور سارا سال دوسرے رمضان تک وہ شخص پروردگار کی حفاظت میں رہے گا۔ اس نماز کا طریقہ کار یہ ہے، یہ 2 رکعت نماز ہے، جس طرح صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں اسی طرح، بس یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد سورہ الفتح یہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ الحمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز کے بعد آپ خصوصی طور پر جو دعا آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت رمضان کی برکات کے صدقے آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ اور اس کے بعد جب آفتاب طلوع کرے تو وہ دعا آپ نے پڑھنی ہے جو خصوصاً رمضان کی شب کے متعلق بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذکر فرمائی کہ جب آپ لوگ رمضان کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ تو اس دعا کو آپ نے رمضان کے پہلے دن بھی پڑھنا ہے، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص بھی رمضان کے پہلے دن کو پائے وہ یہ دعا پڑھے۔ دعا یہ ہے کہ اللہم قد حضر شہر رمضان وقد افترضت علینا صیامہ وانزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہم اعنا علی صیامہ وتقبلہ منا وسلمنا فیہ وسلمنا منہ وسلمہ لنا فی یسر منک وعافیہ انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آپ نے خصوصی طور پر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد صحیفہ کاملہ کی 44ویں دعا پڑھے۔ اگر کوئی شخص رات میں نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ رمضان المبارک کے پہلے دن میں وہ دعا پڑھے جو صحیفہ کاملہ کی 44ویں دعا ہے۔ اس کے بعد علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اور شیخ کلینی علیہ الرحمہ اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے معتبر اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے پہلے دن بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر لوگوں کی خوشنودی کے، فقط خالصتاً رضائے پروردگار کے لیے کوئی شخص یہ دعا پڑھے تو اللہ رب العزت اسے ہر قسم کے فتنہ فساد اور بدن کو نقصان پہنچانے والی ہر آفت مصیبت سے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ وہ دعا یہ ہے آپ کے سامنے، اور اس دعا کو میں مزید میسج میں بھی اپنے چیٹ میں اس کو ڈال دوں گا انشاءاللہ، وہاں سے بھی آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھنا چاہتا ہے۔ اس دعا کی بہت زیادہ تاکید اور فضیلت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ معتبر اسناد کے ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ فقط رضائے پروردگار کے لیے انسان پڑھے۔ تو آج کل جیسے فتنے کا زمانہ ہے تو اس پرآشوب دور میں اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے، جس کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں،
ہر قسم کے فتنے، فساد اور بدن کو نقصان پہنچانے والی ہر آفت مصیبت سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرمائے گا، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت مومنین کی جان، مال، عزت، ناموس، آبرو کی حفاظت فرمائے۔